السلام علیکم۔ جو بھائی حج پر جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیں، حق ادا کیجئے، دل صاف کیجئے اور اللہ کے لیے ہی حج کیجئے۔ ماشاء اللہ، سب سے پہلے توبہ اور دل کی صفائی کریں۔ حج سے پہلے سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر پچھتاوا کریں اور دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ سبحان اللہ، جس کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹائیں۔ کسی کا پیسہ، سامان، زمین یا کوئی اور حق آپ نے مارا ہے تو اسے واپس کر دیں۔ بنا حق واپس کیا گیا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ صرف مجھے معاف کر دو کہہ دینے سے بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ جس کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹانا پڑے گا، تبھی معافی ملے گی۔ بہن کا حق مارا ہے تو بہن کو واپس کر دو، بھائی کا حق مارا ہے تو بھائی کو واپس کر دو، رشتہ داروں کا حق مارا ہے تو انہیں بھی واپس کر دو، پڑوسیوں کا حق مارا ہے تو پڑوسیوں کو واپس کر دو۔ حق ادا کیے بنا حج کا سفر ادھورا ہے۔ زبردستی معافی لے کر جانا آسان ہے، لیکن اللہ کے یہاں حساب سچائی سے ہوگا، باتوں سے نہیں۔ اس لیے قرض، اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو کسی کا قرض ادھار یا قرض ہو تو حج سے پہلے واپس کر دیں، اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ قرض لے کر حج پر جانا صحیح نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے صلح کر لیں۔ بھائی، بہن، رشتہ دار یا دوستوں سے اگر ناراضگی ہے تو دل صاف کر کے معافی مانگ لیں۔ ٹوٹے رشتے جوڑ کر جائیں، دل میں بوجھ لے کر نہیں۔ پڑوسیوں کا حق کا خیال رکھیں۔ اسلام میں پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، ان سے اچھا برتاؤ کریں۔ اگر بھول سے تکلیف پہنچائی ہو تو معافی مانگ لیں اور حلال کمائی سے ہی حج کریں۔ حج کا خرچ حلال کمائی سے ہونا چاہیے۔ حرام کمائی سے کیا گیا حج قبول نہیں ہوتا اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور گھر والوں کا انتظام کر کے جائیں، اپنے پریوار کے خرچ اور ضروری ضرورتوں کا انتظام کر کے جائیں، انہیں تکلیف میں چھوڑ کر جانا صحیح نہیں ہے۔ اور وصیت لکھ دیں، اگر کوئی امانت، قرض یا ذمہ داری ہے تو لکھت وصیت چھوڑ دیں۔ پریوار اور دوسروں کے حق کی حفاظت کریں، پھر دکھاوا یعنی ریاکاری سے بچیں۔ حج صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ریا یعنی دکھاوا سے بچیں، یہ عمل حج کو خراب کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح علم سیکھ کر جائیں۔ حج کے ارکان، واجبات، سنت اور دعاؤں کی جانکاری لے کر جائیں۔ نیت، طریقہ اور دعائیں صحیح ہوں تاکہ حج مقبول ہو۔ حج کے ارکان ضرور سیکھ لیں، کیونکہ وہاں کوئی بتانے والا نہیں۔ جو آپ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے وہی کام ہوگا۔ اور سفر اور صحت کا خیال رکھیں۔ سفر کے ضروری کاغذات، ٹکٹ، پیسہ، دوائیاں اور آرام کا انتظام کریں۔ اپنی صحت کا دھیان رکھیں اور حج کی تیاری پہلے سے کریں۔ دعا، استغفار زیادہ کریں۔ سفر میں اور ہر حالت میں دعا کریں۔ اللہ سے قبولیت، بہترین حج اور گناہوں کی معافی کی دعا کریں اور رحمت کی امید رکھیں۔ مغفرت کی چاہ اور جنت کی آرزو کے ساتھ حج کریں۔ حق ادا کر کے، دل صاف کر کے اور حلال کمائی سے کیا گیا حج ہی اصلی مقبول حج ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور پاسپورٹ، ویزا، حج اور ٹکٹ کی تصدیق کر لیں۔ ضروری ٹیکہ کرن کروائیں۔ حج گائیڈ یعنی حج کی کتاب، علمی کتاب ضرور رکھیں۔ ضروری کانٹیکٹ نمبر یعنی جو آپ کے گھر دوست کے نمبر انہیں ایک ڈائری پر لکھ لیں، اپنے پاس رکھیں۔ ضروری خرچ کے لیے جتنا مناسب پیسہ، روپیہ یا ریال وہ ساتھ میں رکھیں اور نیت صحیح رکھیں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد لبیک یاد کر لیں اور پھر لبیک پڑھ لیں، اللہم لبیک پڑھ لیں، پورا پڑھ لیں۔ اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے اور بہترین انسان بنائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سبحان اللہ۔